أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. جنت پکارتی ہے. آج ہم جنت کی پکاریں سنیں گے، اور اس سیریز کا جو بنیادی تھیم ہے وہ کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر. فساد پھیل گیا خشکی اور تری میں. فساد صرف گولیاں چلنے اور ہنگامے ہونے کا نام نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کچھ فرقہ وارانہ فسادات کی باتیں سنی ہوئی ہے، کچھ مذہبی، کچھ قومی، کوئی انڈو پاک فسادات، کچھ اس طرح کی باتیں. اصل میں فساد بگڑنے کو کہتے ہیں. کھانا خراب ہو جائے تو آپ کہیں گے کہ کھانے میں فساد بڑھ گیا. یہ جو گھروں میں فساد بڑھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ دلوں سے محبتیں نکلنے لگتی ہیں نا. تو فساد کیا ہے کہ بندے رب کی بات نہ مانیں اور بندوں کے بندوں سے تعلقات خراب ہوں. اور حقیقت ہے کہ آج پوری دنیا جس کو اللہ نے بہت پیار سے بنایا تھا اور اس میں انسان نام کی ایک مخلوق زمین پہ بھیجی، اس نے اس دنیا کو گندا کر دیا. اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو بار بار ہمیں بات یاد دلواتے ہیں وہ کیا ہے کہ تم اپنا محاسبہ کرو، کہیں تمہاری وجہ سے فساد تو نہیں پھیل رہا. اور آج ہم جس چیز کو دیکھیں گے وہ کیا ہے کہ جنت پکارتی ہے. اس ٹاپک کا اس فساد سے کیا تعلق ہے؟ ہر ٹاپک کو تھوڑا سا ہم ریلیٹ کر کے پھر مین ٹاپک پہ آ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے دنیا میں بھیجا تھا آدم اور حوا کی صورت میں، اور دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت دکھا دی تھی. وہ ایک ٹیوٹوریل تھا، وہ ایک سیمپل تھا کہ دیکھو تھوڑی سی محنت کر کے آؤ گے تو یہ جنت تمہاری ہوگی. اور پھر وہاں ایک درخت پہ پابندی بھی لگا دی، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. شجر ممنوعہ کہہ لیجئے. آزمائش تھی، امتحان تھا. وہ کس چیز کا درخت تھا آپ کو مجھے نہیں پتا، نہ بتایا گیا. اور گندم کا تو درخت ہوتا ہی نہیں، جو ہمارے ہاں ایک معروف بات ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا. بیکار باتیں. جتنا اللہ کہہ دے اس پہ راضی رہیے، جو نہ کہے اس کو بس ایز اٹ از مان لیجئے. ہمیں اتنا پتا ہے کہ جنت کا ایک شجر ممنوعہ انسان کا امتحان تھا، کہ اتنی نعمتوں کو دیکھ کر بھی صرف ادھر ہی منہ ڈالو گے جدھر ممنوع کیا گیا. آج بھی آپ کو اگر کوئی کہہ دے یہ سارے ڈور کھولے ہیں بس یہ ڈراز نہیں کھولنا، تو تجسس ڈالتا ہے شیطان اس میں کیا ہے، بند دروازوں کو کھولنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک ممنوع چیز رکھی، پروہیبٹڈ آئٹم. آج دنیا میں صرف 4 ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اور انسان کو کیا کہا؟ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. بالکل آدم اور ابلیس کے قصے کے فوراً بعد کی آیتوں میں سورہ بقرہ میں ہی آ جاتا ہے کہ سب کچھ دنیا کا میں نے تمہارے لیے پیدا کیا. جس کو کسی شاعر نے بھی بڑے پیار سے کہا کہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو میرے لیے. اللہ نے یہ کائنات انسان کے لیے بنائی اور انسان کو اپنے لیے بنایا. چند دن کے لیے امتحان کے لیے میں اور آپ اس دنیا میں بھیجے گئے. اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا ہی زمین کے لیے کیا تھا، کیونکہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ.
آدم کے تعارف میں پہلی آیت جو قرآن پاک میں ہے اسی میں بتا دیا تھا فی الارض خلیفہ. تو یہ کہنا کہ آدم نے وہ جنت کا پھل کیوں کھایا، نہ کھاتے اور ہم جنت میں رہتے، یہ بیکار بات ہے. اللہ نے ایسے ہی پلان کیا تھا. اصل میں اللہ وہ جنت دکھانا چاہتے تھے، اور ان کے ناطے آپ کے میرے سب کانشس، جس کو تحت شعور کہتے ہیں، سب کانشس میں اس جنت کی طلب ڈال دی. یہ ایسی ہے جیسے آپ شوکیس میں لٹکا ہوا کوئی بڑا خوبصورت سا سیٹ دیکھتے ہیں گولڈ کا، ابھی چھو نہیں سکتے، ابھی اس کو دیکھ نہیں سکتے. ذرا سا اپنی جنت کو یاد کیجیے. ایک دن ایسا بھی ہوگا کہ آپ اور میں اس جنت میں ہوں گے. تھوڑا سا میں آپ کو تصور کی نگاہ سے جنت میں لے جاؤں. کس کس کا دل چاہ رہا ہے؟ ابھی ہم نے سنا بھی نہیں زیادہ کچھ. چلیے تصور کرتے، جسٹ امیجن. چاہے تو آنکھیں بند کر لیں، سوئیے گا نہیں، اور اگر آنکھ لگ گئی تو خراٹے مت لیں، لیکن سوچئے، تصور کیجئے کہ آپ جنت میں ہیں اور آپ اپنے شوہر کے ساتھ ہیں. معذرت کے ساتھ اگر اب یہاں لڑائی ہوتی ہے تو اس کو نہ سوچیں، وہاں نہیں ہوگی انشاءاللہ. اللہ جنت میں بھیجنے سے پہلے دل دھو دے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کھینچ کے نکال دیں گے من غل، جو دل میں یعنی مٹی کجی کھٹ پٹ ہوتی رہتی ہے نا گھروں میں، سب کچھ بھی ٹھیک ہو پھر بھی کہیں نہ کوئی گڑبڑ ہو ہی جاتی ہے. تو جنت میں لے جانے سے پہلے اللہ آپ کے دلوں کو دھو دے گا. تو اس لیے پریشان نہ ہو، وہاں آپ کی لڑائی نہیں ہوگی. اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آج کیا کریں. جیسے آج دنیا میں بھی آپ کسی ویکینڈ پہ، سنڈے میں یا جمعے کا دن ہے کوئی بھی، آپ سوچتے ہیں آج کیا کریں، چلو کہیں باہر چلتے ہیں، چلو دودھ اور شہد کی آبشار کے نیچے اپنے تختوں پر بیٹھتے ہیں جا کر، اور جنت کی کستوری کی مہک سے لطف اندوز ہوتے ہوئے جنت کا مشروب لیں، مزہ لیں. آپ دیکھیے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں جنت کو. یہاں بیٹھ کر ہم نے اپنے بچوں کو خواب دکھائے ہوئے ہیں، چلو آپ کبھی ڈزنی لینڈ جاؤ گے، اچھا آپ کو چکی چیز لے جائیں گے، میک ڈونلڈ کا برگر کھلائیں گے، لاہور جائیں گے، کراچی جائیں گے، کوئی بات نہیں. سوچئے کبھی کبھی جنت کے بارے میں سوچئے، کیونکہ جب بندہ کسی چیز کے بارے میں سوچتا نہیں ہے نا تو اس کی طلب بھی نہیں ہوتی. صرف گھر میں آپ کی فیوریٹ چیز پک رہی ہو، آپ کو پتہ ہے کل رات کو مثال نہاری بننی ہے یا دال چاول بننے ہیں، تو سوچ سوچ کے پہلے دل خوش ہو رہا ہوتا ہے. شادی میں جائیں گے، یہ کھائیں گے، فلاں کی دعوت ہے، یہ ہوگا. بہت سارا کچھ تو ہم صرف سوچ کے بھی انجوائے کر لیتے ہیں. تو جنت کے بارے میں سوچئے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پلان کر رہی ہیں کہ آج کہاں جائیں. آپ کہتے ہیں نہیں چھوڑیں بازار چلتے ہیں، اور ذہن میں رکھیے کہ جنت میں بازار ہوں گے، لیکن دنیا کے بازاروں میں مٹی کٹا کھا کر آتے ہیں. جنت کے لوگ جب جنت کے بازار سے واپس آئیں گے تو ان کے چہرے اور خوبصورت ہو چکے ہوں گے. وہاں یوم المزید ہوگا. جمعے کے دن کو جنت میں یوم المزید کہیں گے، اور جنتی جائیں گے اور وہاں کرسیاں لگیں گی اور وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور ان کے چہروں پہ ایک نور اور ایک چمک آئے گی. ان کے گھر والے کہیں گے کہ جب آپ گئے تھے تو اتنے حسین نہیں تھے، اب واپس آئے ہیں تو آپ پہلے سے خوبصورت ہو گئے. آج بھی میں نے دیکھا ہے عام واجبی سی شکل و صورت قرآن کے نور کے ساتھ چمک جاتی ہے. جن بچیوں کے دل روشن ہونے لگتے ہیں نا قرآن کے ساتھ، ان کے چہروں پہ ایک سکون، اطمینان اور خوشی کی چمک ہوتی ہے. تو رب کے کلام کو پڑھ کر چہرہ چمک جائے اور نبی کی حدیث کے مطابق حدیث پڑھنے والے کا چہرہ چمک جائے. اللہ کے نبی کی دعا ہے، نضر اللہ المرء، اللہ اس بندے کے چہرے کو روشن رکھے جس نے میری بات سنی، اس کو یاد رکھا، اس کو پیش کیا. تو جنتی جب جنت میں اس رب کا دیدار کریں گے تو خوبصورت ہو جائیں گے. آپ کہیں گی چلے بازار جاتے ہیں. اچھا چھوڑے نا، میں اپنی سہیلیوں کو ملنے جاتی ہوں. آپ کے ہسبینڈ کہتے ہیں نہیں میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. جن کے ساتھ دنیا میں اٹھتے تھے بیٹھتے تھے وہ وہاں بھی اپنے ہوں گے. المرء ما من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا. صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں اتنی خوشی کسی اور چیز کو سن کر نہیں ہوئی جتنی اس بات کو سن کر ہوئی. اچھا اللہ کے نبی، ہم تو آپ سے محبت میں سچے ہیں، پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. کہا ہاں، اللہ محبتوں کی وجہ سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دے گا. بچوں کو ماں باپ سے جوڑ دے گا. بچے نیچے کے درجے پہ، ماں باپ اوپر فرسٹ کلاس میں بیٹھے ہوئے، بزنس کلاس میں، 7 سٹارز ہوٹل میں بیٹھے ہیں، بچے 3 سٹار ہوٹل میں تھے. اللہ کہتے بلا لو ان کو بھی، آ کے اپنے ماں باپ کو مل جائیں. ماں باپ کو نہیں کہے گا کہ تم نیچے جا کے مل کر آؤ، یا اگر بچے اوپر ہیں اور ماں باپ نیچے ہیں تو بچوں کو نہیں کہے گا تم نیچے جاؤ، کیونکہ یہ ظلم ہوگا. ہاں احسان ہو سکتا ہے جنت میں، تم نیچے سے اوپر آؤ.
اور جب اوپر آئیں گے تو اللہ کا ایک اور قانون لگے گا کہ جنت کی جس نعمت کو کسی نے ایک بار دیکھ لیا اس کے بعد وہ اسے چھینے گی نہیں. کہا تم سب ادھر ہی رہو. الحقن بہم ذریتہم، اللہ کہتا ہے ہم ان کی اولادوں کو ملا دیں گے. تو جنت میں یہ سب رشتے ہوں گے، یہ جذبات بھی ہوں گے، ایموشن بھی ہوں گے، اور دلوں میں چونکہ کدورت کوئی نہیں ہوگی تو مل کے مزہ بہت آئے گا. آج ہم سہیلیوں کو مل کے آتے ہیں، رستے میں ہی غیبتیں شروع ہو جاتے ہیں. ایک شادی کھا کے آتے ہیں، گھر آ کے 1 گھنٹہ بیٹھ کر تبصرہ کرتے ہیں، دلہن ایسی، دلہن کی اماں کیسی، وہ بڈھی گھوڑی فلاں، اور اس کو دیکھو، یہ دیکھو، وہ دیکھو. وہاں ایسا نہیں ہوگا. تو آپ سوچیے آپ اپنے ہسبینڈ سے باتیں کر رہی ہیں. میں اپنی ان دوستوں کے پاس جانا چاہتی ہوں جن کے ساتھ میں نے اچھے کام کیے اور آج میں جنت میں پہنچی. صحبت بہت اثر کرتی ہے. اچھی صحبت میں تو برا بندہ بھی گناہ کرتے ہوئے شرماتا ہے، اور بری صحبت میں کبھی کبھی نیک لوگ بھی نیکی سے ہٹ جاتے ہیں کہ اب میں یہاں اٹھ کر کیا نماز پڑھوں، سب مجھے دیکھیں گے. اور پھر آپ کی کنورسیشن ہوتی ہے. اچھا ایسا کرتے ہیں، آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کی خواہش کرتے ہیں اور چل پڑتے ہیں. راستے میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر بھی آتے ہیں. سوچنے میں کیا حرج ہے؟ اور آپ ان کو سلام کرتے کہتے کراتے اللہ کے نبی سے ملنا چاہتے ہیں. اور دعا کریں ہم ان لوگوں میں ہوں جس کو نبی کا ساتھ ملے. اور جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ہیں اور ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے اور وہ اپنی عادت کے مطابق اہلاً وسہلاً، مرحبا، خوش آمدید، ویلکم، جی آیا نو، ویلکومن، ہر لینگویج میں جو بڑے پیارے کلمات ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں اور آپ کو اپنے گھر لے جاتے ہیں. تصور تو کریں، عمل نہیں ہے، منہ چھوٹا ہے، بات بڑی ہے، لیکن اس کی شان اور ہماری تڑپ اور کوشش. وما ذلک علی اللہ بعزیز. سورۃ فاتر میں اللہ کہتے ہیں میرے لیے کوئی بات مشکل نہیں، میں ہر کام کر سکتا ہوں. اور پھر آپ اللہ کے نبی کے بڑے خوبصورت سجے ہوئے ڈرائنگ روم میں بیٹھ رہے ہیں اور پھر وہاں چائے پانی ہو رہا ہے. سوچیے اللہ کے نبی آپ کی بات سن رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ ہیں، آپ پھر ان کو وہاں بتاتے ہیں اللہ کے نبی بڑا پیار تھا آپ سے، لیکن آپ کو دیکھ نہیں سکتے تھے، ہم نے آپ کا دور نہیں پایا. سوچیے کیا باتیں ہوں گی، آپ انہیں کیا بتائیں گے، وہاں ان سے کیا پوچھیں گے؟ کیا آپ ان سے شیئر نہیں کریں گے کہ اللہ کے نبی جب میں نے پہلی دفعہ سیرت پڑھی تھی نا تو وہ آپ کا سفر طائف سن کر اور پڑھ کر میں تو پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی. اللہ کے نبی مجھے تو آپ سے محبت محسوس ہو رہی تھی کہ آپ نے ہمارے لیے اتنی قربانیاں سہی. کیا آپ وہاں نہیں کہیں گے اللہ کے نبی ذرا مجھے اپنا طائف کا سفر تو یاد سنائیے، کیا بیتی تھی اس دن؟ اس دن کیا ہوا تھا جب آپ کے پاؤں میں جوتیاں جو تھی چپک گئی تھی خون سے، جب پتھروں کی وجہ سے چہرے سے خون بہ رہا تھا؟ اللہ کے نبی ذرا غزوہ احد کے واقعات تو سنائیے. لیکن یاد رکھیے جنت میں نہ آنسو ہے، نہ ڈر ہے، صرف کامیابی، کامرانی، سلامن سلامن. وہاں بیتے ہوئے دنوں کی بری یادیں بھی نہیں ہوں گی، وہ بھی اچھی بن جائیں گی. اور اس وقت پھر آپ اللہ کے نبی کے ازواج میں سے کسی کو ملتی ہیں. دنیا میں ہم کتنی خواہش کرتے ہیں بڑے لوگوں سے ملیں، مشہور لوگوں سے ملیں. جس کا جو ذوق ہوتا ہے نا وہ اس کو ملنے کی خواہش کرتا ہے. کوئی گانے سنتا ہے تو گلوکاروں کو ملنا چاہتا ہے، کوئی ڈرامے دیکھتا ہے تو وہ آرٹسٹوں کو دیکھنا چاہتا ہے، کوئی کپڑے پہنتا ہے اچھے تو وہ ڈیزائنرز کو ملنا چاہتا ہے. ٹیسٹ بدل جاتا ہے تو ہمارے ہیروز بھی بدل جاتے ہیں. ذرا سوچئے کہ کس کا وہاں انتظار کریں گے. اور جب آپ ان ساری باتوں کو آج اس دنیا میں بیٹھ کر سوچیں گے نا تو پھر طلب پیدا ہوگی. یہ جو ہمارے دل کی امنگیں ہیں نا، ہمارے جذبے، یہ ہم سے کام لیتے ہیں. ہم تھوڑی سی جنت پہ راضی ہوئے ہیں، پتہ ہے آپ کو، اور وہ دنیا کی جنت. صحابہ کرام کو جنت کی خوشبو آتی تھی. غزوہ احد میں اللہ کے نبی نے جب آیتیں پڑھی، اور وہ آیتیں بھی بڑی پیاری ہیں، سورۃ آل عمران میں موجود ہے. اللہ کا نبی ہے، میدان جنگ میں اپنے ساتھیوں کی ہمت بندھانے کے لیے آیت پڑھتے ہیں، سابقو وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا السماوات والارض. دوڑ لگا دو، بھاگ دوڑ کرو، جلدی کرو، بی سوئفٹ اس جنت کو پانے کے لیے جس کی چوڑائی ہی زمین و آسمان جتنی ہے. اور آج ہم سو رہے ہیں. ایک صحابی اٹھے، اللہ کے نبی جنت مجھے پکاری ہے. کہا ہاں. کہا اللہ کے نبی میں جنت میں جاؤں گا؟ کہا ہاں تم جنت میں جاؤ گے. زبان نبوت سے کوئی بات نکلے تو وہ خود سے نہیں نکلتی، بلکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی بولتے ہیں. آپ نے کہا صحابی تو جنت میں جائے گا. ہاتھ میں کھجوریں تھیں ایک تھیلے میں رکھی ہوئی، کھجور کھائی.
ایک سے دوسری کھائی، دوسری سے تیسری کھائی تو خود سے کہا میں کتنا نہ سمجھوں، ادھر جنت مجھے پکار رہی ہے اور میں کھجوریں کھانے میں اپنا وقت لگا رہا ہوں۔ تھیلا پھینکا، جا کے میدان جنگ میں لڑے اور اللہ نے ان کو شہادت نصیب کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ ایک اور صحابی تو نے کہا مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سوال لکھیے، ہمیں کیوں نہیں آتی جنت کی خوشبو؟ آج بھی آپ کو مجھے جنت پکار رہی ہے، کب آواز آئی؟ ہماری ارد گرد آوازیں اتنی ہیں، ہمیں جنت کی آوازیں کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ہمارے اندر سے اٹھنے والی آوازوں سے لے کے باہر کی دنیا اور مادہ پرستی میٹیریلسٹک لائف میں اتنے پردے، اتنے ویلز ہیں ہمارے اور جنت کے بیچ میں، ہمیں آواز ہی نہیں آتی۔ یا پھر ہم نے کانوں میں ہیڈ فونز لگائے ہوئے، ہمیں جنت کی آوازیں نہیں آتی۔ ان کو جنت کی خوشبو آتی تھی۔ میدان جنگ میں جا کر لڑے تو اتنے زخم تھے کہ ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کی پوروں سے ان کو پہچانا۔ دشمنوں نے ان کا مسلح کر دیا تھا، چوپ کر دیا تھا ان کو۔ تو جب ہم دنیا کو ہی اتنی خوبصورت جنت بنا لیں گے تو وہاں کی طلب بھی کوئی نہیں رہتی۔ اور میں اس کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا سکتی ہوں۔ آج سے 20 سال پیچھے جائیے، لائف سٹائل نسبتاً سادہ تھا، مانتے ہیں یہ بات؟ سادگی تھی۔ اچھی چیزیں ہمیشہ ہوتی ہیں لیکن اتنا ڈسپلے نہیں تھا جتنا آج ہے۔ آج کل تو ہر چیز میں ڈسپلے ہے نا، اپنی تصویر بھی لگاتے ہیں پہلے پروفائل پہ، شادیاں پہلے بھی ہوتی تھیں، اب جو دلہن کو سجا کر ہم اتنا بٹھاتے ہیں، اور ہر چیز کھاتے بعد میں پہلے اس کی تصویر بنا کر دوسروں کو دکھاتے ہیں۔ آج سے 20 سال پیچھے لے کے چلوں نا میں اپنے آپ کو، جب ہم جنت پہ بات کرتے تھے نا تو لوگوں کی آنکھوں میں ایک چمک، محبت، خوشی، اور آج وہ خاص طور پہ ماحول جہاں دنیا جنت بن چکی ہے، کہتے سو وٹ، اٹس اوکے۔ اور ایک ماں نے خود میرے سے شیئر کیا اپنے ینگ بچے کی بات، اور اس نے تو کچھ غلط لفظ بھی بولے ہوں گے نا، پیار سے کہا یا جیسے بھی کہا، لیکن وہ گالی ہوتی ہے، ماما یو اسٹوپڈ۔ یہ کیا جنت تم نے دیکھی بھی نہیں اور تم اس کی ہر وقت انتظار کرتی ہو؟ تم اپنے اس دوست سے باتیں کر رہی ہو جو تمہیں نظر ہی نہیں آتا۔ اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو جنت۔ کہتی اس نے کہا کہ کیا جنت میں میوزک ہوگا، وہاں کنسرٹس ہوں گے، وہاں پارٹیز ہوں گی؟ اب ماں نے کس طرح جواب دیا آئی ڈونٹ نو، لیکن ماں کا جواب سن کے کہنے کا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو جنت، اٹ شوڈ بی بورنگ۔ اب وہاں بھی مجھے یہی کہیں گی نماز پڑھو، اور وہاں بھی آپ درس پہ لے جائیں گی مجھے، جائیں آپ جائیں جنت میں، مجھے نہیں جانا۔ بلیو می، اٹس ریالٹی، یہ کوئی فلم کے ڈرامے کے ڈائلاگ نہیں ہے۔ آج ہماری نسلیں جن کو ہم نے کچھ زیادہ ہی دنیا جنت بنا کے دے دی، وہ عموماً ایسی باتیں کرنے لگے۔ نو ایموشنز، نو سینٹیمنٹس۔ وہ کہتے ہیں نا، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ ہم نے جتنے بڑے بڑے مہنگے گیجٹس اپنے بچوں کے ہاتھوں میں دیے، جتنا ان کو باہر کی دنیا سے جوڑا، وہ اندر کی دنیا سے کٹ گیا۔ تو جنت کے خواب دیکھیے، یہ آج میرا آپ کا خواب ہے، کل حقیقت ہوگی، کیونکہ جو ہمارے ڈریمز ہوتے ہیں نا وہی ریالٹی ہوتی ہے۔ جتنا بگ گول ہوگا نا اتنا بگ رول ہوگا۔ اگر آپ نے سوچ ہی یہ لیا میں نے کہاں جانا ہے جنت میں، تو پھر پتہ کیا ہوگا؟ اور گناہ کر لو۔ چلو جانا تو آگ میں ہی ہے نا، مستی کر لو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بابر بیش کوش کے جہاں دوبارہ نیست، بابر ایش کر کے جاؤ، دنیا دوبارہ نہیں بننی۔ اے جہاں مٹھا تے کنے ڈٹھا، کفریہ جملے ہیں، یعنی یہ یؤمنون بالغیب کا رد ہے۔ دنیا نقد، آخرت ادھار، اور ادھار کس نے چکایا؟ نعوذ باللہ، یہ کفریہ جملہ ہے کہ جی کوئی وعدے نہیں ہے جنت کے، ایسے ہی ہیں بس سبز باغ دکھائے میں، یہ ایک سٹیٹ آف کانٹینٹمنٹ ہوگی، کوئی جنت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اعدت للمتقین۔ آج آپ کے لیے تقریباً 60 آیتیں کٹھی کی ہیں، صرف اگر آپ لکھنے کے موڈ میں ہوں گے تو میں ان کے نمبر بھی بتا دوں تو آپ جا کر ڈھونڈیے کہ قرآن میں کتنی پکاریں ہیں جنت کی۔ لیکن وہ جنت جس کی اتنی پکاریں ہوں، اس کے لیے ہماری کوششیں، اس کے لیے ہماری ارج، اس کے لیے ہماری خواہش، اس کے لیے ہماری سٹرگل کتنی ہے، اور دنیا میں مٹی اور چونے کا گھر لینے کے لیے ہم کتنا رل جاتے ہیں۔ کاغذ ہی لگا کے گولڈن کلر کا خوش ہو جاتے ہیں کہ گولڈن دیواریں ہیں ہمارے گھروں کی۔ ایک خوشی کا موقع زندگی میں آ جاتا ہے، سر سے پاؤں تک، ایڑیوں تک اچھل اچھل کر، ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ہم اس پروگرام کو خوبصورت سے خوبصورت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک جوڑا ہی پہننا ہماری دلہن نے، ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک ہر چیز کو ڈیکور کرتے ہیں۔ خواہش تو دیکھیے، تیاری تو دیکھیے، ایفرٹ تو دیکھیے۔ اور ہمارے کلچر میں معذرت کے ساتھ 2 بڑے مقصد مجھے دکھتے ہیں۔ میں ہر سال بعد آتی ہوں، کبھی اس دفعہ 2 سال بعد آئی ہوں۔ مجھے لگتا ہے ہم اپنے دیسی لوگ
اپنے پیارے دیس میں رہنے والے، ان کی زندگیوں کے دو بڑے مقصد حیات بن گئے، ایک گھر بنانا، سجانا، گھر، ساری زندگی کی کمائی گھر پہ لگا دیتے ہیں، اور کچھ سالوں میں ظاہر ہے کہ وہ اپڈیٹ نہیں رہتا تو پھر اس کو اپڈیٹ، اپ گریڈ، پھر چھوٹے سے بڑا، خوب سے خوب تر کی تلاش، اور دوسرا بچوں کی شادیاں دھوم دھام سے کرنا۔ ایک باعزت رزق حلال کمانے والا باپ اور شوہر بھی اپنی پوری زندگی کی کمائی اپنے ایک بچے کی شادی پہ نچھاور کرنے کو تیار ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ اور کماتے کس لیے ہیں۔ ہاں واقعی یہ تو سچ ہے۔ اگر آپ کی زندگی کا کوئی بہت بڑا مقصد نہیں ہے تو پھر آپ کا مال آپ کی ذات پہ ہی لگنا ہے۔ پھر اگر آپ کے بچے نہیں ہیں تو آپ کہتے ہیں ہائے میرے بعد میرا مال کس کو دوں، اللہ کوئی وارث بھیج دے۔ ایک دعا زکریا نے کی تھی کہ اللہ مجھے وارث چاہیے۔ کون سا وارث؟ کو سونے چاندی جائیدادوں زمینوں قلعوں کا؟ نہ، وہ علم کا وارث تھا۔ ہم اپنے بچوں کی ایک شادی کے موقع پہ یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ اس کے بعد بھی اللہ کی ضرورت ہے، سب کو خوش رکھنا چاہتے ہیں۔ شادی کا موقع ہمارے کلچر میں دوسروں کو خوش کرنے کا موقع، پھپھیوں کو خوش کر کے بھیجو، خالائیں خوش جائیں، گھر کی ماسیوں کو بھی بعد میں خوش کر کے بھیجو، صرف ایک کو ناراض کر لو تو اٹس اوکے، وہ ناخوش ہے تو اٹس اوکے، اور وہ اللہ ہے۔ ہر وہ کام اس خوشی کے موقع پہ ہم سے ہو جاتا ہے کہ جس کا لب لباب یہ ہو سکتا ہے کہ اب اس موقع پہ اللہ کو نہ ناراض کیا تو کب کریں گے؟ بیٹے کی شادی پہ میں اللہ کو ناراض نہ کروں تو کب کروں؟ زبان حال سے کہتے ہیں، منہ سے نہیں ہم کہتے۔ وہ تو ہم منہ سے تو چھوڑیے، ہم تو شادی میں رخصتی کے وہ قرآن بھی منگا لیتے ہیں، جس دان میں سجا بھی دیتے ہیں، سر کے اوپر بھی رکھتے ہیں، گھر آئے بہو تو اس سے تھوڑا سا قرآن بھی پڑھوا لیتے ہیں۔ یہ ٹریڈیشن ہے ہماری، یہ اسلام ہے ہمارے پاس، رسمی ظاہری اسلام۔ اے ٹو زی پوری شادی اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں کے خلاف ہوگی۔ جو ناخوب تھا اس کو خوب کر لیا، جو خوب تھا اس کو ہی نکال دیا، اور پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ان کے دل نہیں جڑ رہے۔ 2-3 ماہ بعد ہی مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، اور کہیں نظریں بد لگ جاتی، کہیں حسد شروع ہو جاتا ہے، کہیں رقابت، اور ہم پھر اپنی اس 2-3-4 گھنٹے کی مستی یا ایک ہفتے کی شادی جو ہم نے خوب دھوم دھڑکے سے کی، اس کی سزا بھگت جاتے ہیں۔ ہمارے پاس وقت ہی نہیں کہ ہم جنت کی یہ پکار سنیں۔ ہم کیسے اللہ کے نبی کا دیدار کریں گے جنت میں؟ چلے بھی گئے تو بالکل شروع میں رہیں گے۔ دیکھیں نا، جہاز میں ہر ایک کو تو نہیں بزنس کلاس میں بٹھاتے، زیادہ لوگ کہاں بیٹھتے ہیں؟ اکانومی کلاس میں۔ ہم جیسے کوئی فرسٹ کلاس میں تھوڑی جا کے بیٹھیں گے، 4-5 گنا مہنگی ٹکٹ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی، صحابہ کرام، اعلیٰ درجوں میں السابقون الاولون، وہ نیکیوں میں سب سے آگے، کیونکہ ان کو جنت کی پکار آتی تھی، اور وہ لبیک اللہم لبیک کہتے تھے۔ ہمیں بھی آتی ہیں پکاریں، پر ہمارے پاس اس وقت نہ تو وقت ہوتا ہے کبھی، نہ ہمارے پاس سوچ ہوتی ہے۔ آپ ذرا امیجن تو کیجئے کہ ایک ہی دن میں آپ کو 2 انویٹیشن کارڈ ملے، ایک شادی کا، جیسی شادیاں پہلے بھی بہت سی ہوئیں اور ابھی آگے بھی ہونی ہے، اور آپ کے جائے بغیر گزارا بھی ہو جانا ہے، اور دوسرا انویٹیشن کسی درس کا، کسی اچھی بات کا۔ یہ تو آپ پتہ نہیں کیسے آ گئے ہیں سب اس ہال میں۔ اسی خوبصورت جگہ پہ شادیاں بھی ہوتی ہوں گی نا، ہے یہ میرج ہال؟ آج آپ کو ڈیفرنٹ لگ رہا ہے، اور اگر رات کو ادھر شادی میں نافرمانی کا کوئی کام ہو جائے اور آپ کو بھی بلایا ہوا ہے، کیا کریں گے؟ ہاں مجبوری ہے، اب جانا تو پڑتا ہے، فلاں کے فلاں بڑے قریبی ہیں میرے، وہ پھر ہم وہاں سارا کچھ کرتے ہیں، ایسے ہی صرف نام پتہ ہی نہیں، جو سب کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ تو جنت کی پکار 5 دفعہ دن میں آپ کو مجھے بھی ملتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور ماشاءاللہ پاکستان میں 5 دفعہ نہیں 25 دفعہ ملتی ہے، کیونکہ کم از کم ایک نماز کے وقت میں 5 مسجدوں کی اذانوں کی آوازیں آتی ہیں، ٹائم ہی نہیں ہے نماز کا، پکارتے رہو۔ اور خاص طور پہ فجر کی نماز، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، اور ہم کہتے ہیں ہوگی لیکن ہم تو سو رہے ہیں، اسی وقت تو ہماری آنکھ لگتی ہے، واللہ ساری رات جاگ رہے ہوتے ہیں کہ بس انتظار کر رہے ہیں جب فجر کا وقت قریب آئے تو سو جائیں۔ ہمارا لائف سٹائل بدل کے ادھر رات 1-2 بجے تک جاگتے ہیں، پھر لیٹ نائٹ پیزا ڈیلز منگواتے ہیں، پھر برگر کباب، اور رات کو چکے کباب کھا کے اپنے جگر پہ ظلم کر کے سوتے ہیں۔ اور جو فجر، جو برکتوں کے نزول کا وقت، جب رحمتیں اترتی ہیں، جب آپ کا رب 2/3 رات کے بعد آسمانی دنیا پہ نزول فرما کے کہتے آؤ حل من مستغفر، ہے کوئی جو بخشش مانگنا چاہے؟ میں آج بخشش دینے پہ آیا ہوں۔ ہے کوئی بیمار؟
شفا مانگے میں اس کو شفا دوں. وہ پکاریں لگا رہے اور ہم خراٹے لے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ابھی تو سوئیں، اب ہمیں نہ ڈسٹرب کر. جنت نے کوئی خدا کی پکارنا ہے. جنت کی پکار نماز کی اذان کی صورت میں، جنت کی پکار نیکیوں کے دعوت ناموں کی صورت میں، جنت کی پکار ہمیں علم سیکھنے کی ترغیب کی صورت میں. میرا لیے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے بچیوں نے باتیں کی ہیں، ابھی بھی ان کو اور بھی شیئرنگ کرنی تھی. میں نے بیچ میں انٹرپٹ کیا کہ بعد میں کروا لیں، مدرس کو بھی بلائیں، مجھے بھی اچھا لگتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کچھ ساتھی صرف لیکچر کے لیے آئے ہوں. کل ہمارا ایک پروگرام تھا جوہر آباد میں، اس سے بھی بہت بڑا ہال، یہ بھی بہت بڑا ہے لیکن وہ اس سے بھی بڑا ہے اور خوبصورت ترین شہر کا شاید ہال ہے. کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، تکمیل تھی اس میں. سبیل الجنہ ایک کورس اور کچھ اور کورسز کو جوائن کیا گیا تھا. اور یقین کرے 3 گھنٹے کے پروگرام میں میں شاید 20 سے 25 منٹ بمشکل بولی. باقی وقت میں وہ مائک پہ آ کے اپنا اپنا بتا رہے تھے اور پن ڈراپ سائلنس میں سننے کی کوشش تھی لوگوں کی، کیونکہ جس کے سینے میں قرآن آ جاتا ہے نا وہ خود جنت کی پکار بن جاتا ہے. یہ جنت آپ کو مجھے نظر ہی تب آتی ہے جب آپ قرآن کھولتے ہیں. 50-60 آیتیں میرے سامنے بھی آپ کے لیے، حدیثیں کھولیں، پوری بکس ہیں. جنت کا بیان اگر آپ جائیں، تفہیم السنہ سیریز کی بک ہے، لے لیجیے مارکیٹ سے، اور ہم نے بھی الحمدللہ پڑھائی بھی ہے، ویب سائٹ پہ اس کے لیکچرز بھی موجود ہیں. جب آپ جنت کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو آپ کو یقین کرے اس دنیا میں جینا دھوبر لگتا ہے، مشکل لگتا ہے. اور صحابہ ایسے ہی تھے. آپ کے، میرے اور صحابہ کے ایمان میں فرق اس بات کا تھا، وہ جنت کی طلب میں جیتے تھے، ہم جنت کی خواہش میں جیتے ہیں. ان کو جنت کو پانا زندگی کا بہت بڑا گول لگتا تھا. ہم جنت چاہتے ہیں، کوئی ایک نہیں. آپ، میں تو ماشاءاللہ جدی بشتی مسلمان ہے. آپ کسی غیر مسلم سے پوچھو ڈو یو وانٹ پیراڈائز، کہے گا یس. ایون جو جنت کے اوپر ایمان بھی نہیں رکھتے ہوں گے وہ بھی کہیں گے چاہتے ہیں. لیکن کوششیں، ہمتیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ طلب بھی رکھیں اور چیز سامنے آئے اور آپ لیں ہی نہ. روز کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا. اور وہ کون سا روٹ؟ جنہ، صراط مستقیم، سبیل الجنہ. تو جب اللہ راستہ کھولتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں. اللہ ہدایت دینا پر ابھی نہیں. 40 سال کے بعد سارے بچوں کی شادیاں کر لوں، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، پھر جنت، پھر ابھی ہدایت مل گئی تو میں تو ماسی بن جاؤں گی. گاڈ گیو می گائیڈنس بٹ ناٹ سون. اللہ مجھے ہدایت دینا پر ابھی نہ دینا. میں حج کر لوں، میں عمرہ کر لوں گی پھر. اور کسی کو جوانی میں ہدایت مل جائے تو وہ لوگوں کو ایسے لگتا ہے ہائے بیچارہ، اس کے تو کوئی خواب ہی نہیں پورے ہوئے. تو جنت کی پکار کو محسوس کیجیے. یہ آپ کی میری فطرت کی پکار ہے. آدم علیہ السلام اور حوا کو جو جنت دکھائی گئی تھی وہ ہمارے جینز میں ڈال دی گئی ہے. اللہ نے جب جنت سے نکالا تھا اور آدم اور حوا کو دنیا میں بھیجا تھا اور انہوں نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا کہہ کر معافیاں مانگی تھیں تو اللہ نے معاف کر دیا تھا. فتاب اللہ علیہ انہ کان تواب الرحیم. اللہ نے معاف کیا تھا لیکن جنت دوبارہ نہیں تھی. دیکھیے نا آپ کا بچہ، آپ نے اس کو بڑا پیارا کھلونا لے کے دیا کہ کھلونے پا کر میرا اور شکر گزار ہوگا. 8-10 سال کا بچہ ذہن میں لائیے، بڑے دن سے چاہ رہا تھا مجھے یہ گیم لینی ہے. آپ کہتے ہیں اچھا چلو کوئی خوشی کا موقع ہے، عید ہے، کوئی بھی ہے، چلو میں اس کو لے دیتی ہوں. کیا خوش ہوگا کہ میری ماں نے مجھے کھلونا دلایا، اب میں اس کی اور قدر کروں. لیکن آپ تو کچھ اور ہی دیکھ رہے ہیں. جہاں دیکھو کھلونے سے کھیل رہا ہے. آپ کھانے کے لیے بلاتے ہیں وہ کھلونے سے کھیل رہا ہے. آپ کہتے ہیں نماز پڑھ لو وہ کھلونے سے کھیل رہا ہے. آپ کہتے ہیں سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے وہ کھیل رہا ہے. ایک دن غصے میں آپ کیا کریں گے بھلا؟ کھلونا پکڑ کے اوپر الماری میں رکھ کے لاک کر دیں گے، بھاگ جاؤ کہ میں نے کھلونے اس لیے دیے تھے کہ ان کو پا کر مجھے بھول جاؤ. ہم کیا کرتے ہیں؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی کہ تمہیں آزمائے. اللہ نے کھلونے دیے تھے یہ دنیا کے. زین للناس حب الشہوات، سورۃ آل عمران کی آیت 12 یا 13. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے لوگوں کو ان چیزوں میں دے دیا، جاؤ کھیلو. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد.
سورۃ حدید میں اللہ کہتا ہے جاؤ بچپن میں لائب، ذرا جوان ہونے لگے پر پرزے نکلے تو لہو، ذرا 20 سال کے قریب ہے تو زینا، سجنے کو دل کرتا ہے، گاڑی بھی سجے، گھر بھی اچھا، اور 30-40 سے اوپر گئے تو پھر تکاثر فی الاموال والاولاد، تمہارے اتنے قلعے میری اتنی زمینیں، تمہارے اتنے پوتے میرے اتنے بچے، پھر بیٹھ کے روکٹ گنتے رہتے ہیں بڈھے لوگ۔ جتنے بوڑھے ہوتے ہیں اتنی ہرس زیادہ، اتنی خواہش زیادہ، میں کل کیا کھاؤں گی، میرے پاس شام کا کھانا ہے نہیں، میری دوائی کدھر ہے، یعنی بندے کو ہوکا لگ جاتا ہے بڑھاپے کے ساتھ، کیونکہ جسم کمزور ہو جاتا ہے نا، تو کہتا ہے ہر چیز میرے ہاتھ میں رکھو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کھلونے دیے تھے کہ تم میرے اور شکر گزار بنو، اور ہم کیا کر رہے ہیں، انہی کھلونوں میں کھیل رہے ہیں۔ نہ ہمارے پاس نمازوں کا وقت، آتی رہے جنت کی پکار اذان کی صورت میں، ہو کیئرس، اور قرآن پکارتے آؤ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ٹائم ہی نہیں ہے۔ کوئی مرے گا تو جا کر سپارہ پڑھیں گے قرآن خوانی کے طور پہ۔ آج 4 لوگ مل کر قرآن پڑھتے ہو نا تو گزرنے والے کو فکر لگ جاتی کوئی مر گیا کہ آپ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ زندہ لوگوں کی کتاب ہم نے مرنے پہ کھولی، زندہ لوگوں کو ضرورت ہے ہدایت کی، اہدنا الصراط المستقیم، ہم مرنے والے پہ فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ بھئی تمہیں ضرورت ہے اس فاتحہ کی، زندوں کو فاتحہ پڑھو، مرنے والوں بیچاروں کو کیا، وہ تو پہنچ گئے اپنے انجام کو۔ کتنا سمجھ آتا ہے قرآن، اور یاد رکھیے یہ جنت کی پکار سمجھ ہی تب آتی ہے جب قرآن سمجھ آتا ہے۔ میں بھی آپ کے ساتھ نارویجین کے 2-4 جملے بول دوں، میرا یقین ہے کہ یقین کامل ہے آپ میں سے کسی ایک کو بھی نہیں سمجھ آئے گا، الا یہ کہ آپ میں سے کبھی کوئی میری طرح ناروے گیا ہو۔ میں فرینچ کے 2 جملے بول دوں، نہیں سمجھ آئیں گے آپ کو، کیونکہ آپ کبھی فرانس گئے نہیں، اور آپ کا قصور بھی کوئی نہیں، اس میں آپ کو ضرورت بھی کوئی نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ تو وہ قرآن جو دن میں کم از کم 3 بار ہم اونچی آواز میں، فجر، ظہر اور عصر، 3 نمازیں، مغرب اور عشاء 4-5، اس میں سے فجر، مغرب اور عشاء جہری نمازیں ہیں نا، اگر اللہ نے کبھی موقع دیا ہو تو مسجد میں جماعت سے ادا کرتے ہوں گے، دیکھا کریں، اس میں مولوی صاحب بھی اونچی پڑھتے ہیں نا، اور آپ نہیں تو آپ کے بچے، آپ کے میاں۔ دن کی 3 نمازوں میں قرأت اونچی ہوتی ہے، یہ جنت کی پکار ہے، اور امام صاحب پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ پوچھئے گا آج کے بعد جب آپ کے مرد گھر آئیں مسجد سے، پوچھا کرے کون سی آیتیں ہوئی تھیں آج، اب اگر ان کو ہی نہیں پتا بیچاروں کو تو آپ کو کیا بتائیں گے، اور اگر وہ 5 دفعہ جاتے ہی کوئی نہیں مسجد میں تو وہ اور بھی ایک نو کوسچن ہے۔ تو جب قرآن ہی نہیں سمجھ آیا تو جنت کی پکار کدھر سمجھ آنی ہے، کہ وہاں بیٹھ کر آپ کو ڈچ زبان میں بلاتا رہے تو نہیں سمجھ آئے گا۔ کسی کو انگلش نہیں آتی اور آپ کہہ رہے ہیں کم ہیئر کم ہیئر کم ہیئر، وہ کہے گا پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہیں باجی۔ آج ہم گونگے بہرے ہو گئے، ہمارے کانوں میں ثقل ہے، سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون۔ اللہ نے جن لوگوں پہ کمنٹ دیے ان کے کان تھے، آنکھیں بھی تھیں، زبان بھی تھی، لیکن حق کے لیے بہرے تھے، جنت کی پکار نہیں سنتے تھے، ان کی زبانیں گونگی تھی حق کے لیے، وہ جنت کے لیے پکارتے نہیں تھے۔ ذرا ایک سیل لگ جائے، ہم اپنی 10 دوستوں کو میسج نہ کر دیں تو ہمیں چین کہاں ہے، 10 چیزیں مل رہی ہیں، سستی ہو گئی، لے لو۔ پتہ نہیں دوستوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، عموماً تو انسان دوستوں کے لیے خواہش کرتا ہے، جب مدب رسی بڑھ جاتی ہے نا پھر کہتا ہے نہیں ان کو نہیں بتانا، پھر میری بھی ویلیو نہیں رہے گی۔ لیکن چلیے دنیا داری میں تو ہم کرتے ہی ہیں، اور دین کے نام پہ ہمیں خود جو چیز اچھی لگتی ہے ہم دوسروں کو بتاتے ہیں، نہیں، سب کو پتہ ہے، سب کو یہ آواز گئی ہے، سب کے کانوں میں پڑتی ہے، میں کیوں بری بنوں۔ ہم گناہ کی محفلوں میں بیٹھ کر جنت کی پکار نہیں لے کے آتے، ہم کہتے ہیں چپ، لوگ مائنڈ کریں گے۔ تو کیا پتہ چلا کہ آج ہمارے اور جنت کے بیچ میں کچھ پردے ہیں۔ امیجن کیجئے آپ کا جنت کا ٹرپ چل رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ملتی ہیں اور آپ کہتی ہیں اللہ کے نبی، آپ کو پتہ چلتا تھا جب میں درود شریف پڑھتی تھی، اللہ کے نبی جب میں آپ کی محبت میں رو پڑتی تھی کبھی تو آپ کو پتہ چلتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اگر اللہ کرے اور اللہ ایسا ہی کرے، اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار مل جائے جنت میں۔ اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، اے اللہ میں آپ کے چہرے کی لذت کا، دیدار کا، آپ کو دیکھنے کا سوال کرتی ہوں۔ کب مانگا؟ ہم انسانوں کے پیچھے، واللہ جسم میں گندگی بھرے ہوئے انسانوں کو دیکھنے اور ملنے کے لیے تڑپتے ہیں۔ پتہ نہیں اس بندے کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوتا ہے،
ہم پتہ نہیں اس کو کیا سمجھ کے کہتے ہیں اس کو ہاتھ لگ گیا تو ہم نے ہاتھ نہیں دھونا، انا للہ و انا الیہ، لوگوں کے پیچھے پھرنے والے۔ اگر وہ اپنے رب کو دیکھنے کی لذت کو محسوس کر لے تو ان کا دنیا تو دنیا، جنت میں بھی دل نہ لگے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنت کی پکاروں میں جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کے چہرے کا دیدار ہے۔ جب جنتیوں کو سب کچھ مل جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جنتیوں کچھ اور دوں۔ بڑے پیارا واقعہ ہے، امام ابن قیم نے اس پہ ایک پوری پوئم بھی کہی ہوئی ہے، میٹنگ ود اللہ۔ یوم المزید میں جب اللہ اور بندے ایسی خوبصورت محفلوں میں بیٹھیں گے تو اللہ پوچھے گا کچھ چاہیے، میں تمہیں کچھ اور دوں؟ کہیں گے اللہ اور کیا دینا ہے؟ چہرے ہمارے سفید کر دیے، آگ سے ہمیں بچا لیا، ہم تو بڑے خوش ہیں۔ پھر اللہ کہے گا کہ آج تمہیں وہ نعمت دوں گا جو آج تک تمہیں نہیں دی، اور وہ یہ ہے کہ آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ ہے وردوان اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ ساری دنیا آپ سے راضی ہو جائے اور اگر آپ کا رب راضی نہیں تو کچھ نہیں، اور رب راضی تو جگ راضی۔ جس کا رب ہے اس کا سب ہے، اور رب سے ملاقات کی جگہ جنت ہے۔ ہم جنت میں کوئی وہاں کی کرسیاں میز ان کے پلنگوں پہ سونے کے لیے نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے یہ سب ملے گا، جنت کے مشروب، جنت کے کپڑے، جنت کے لباس ملیں گے، لیکن جنت میں جائیں گے رب کے دیدار کے لیے۔ دنیا میں آپ اپنی کسی دوست کے گھر جاتے ہیں، کیا آپ اس کے کوچیز پہ بیٹھنے کے لیے جاتے ہیں، اس کے ریکلائنر پہ گھومنے کے لیے بیٹھتے ہیں؟ نہیں، آپ تو اپنی دوست کو ملنے جاتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ آپ کو ٹی وی لانج میں بٹھا دے، آپ کے بقول وہ آپ کو ڈرائنگ روم میں بٹھائے، کچن میں کہہ دے ادھر ہی آ جاؤ، بیڈ روم میں بٹھا دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اور ہم خود دیکھتے ہیں کہ جو جس طرح کا ہوتا ہے ہم اس کو ویسے ہی بلاتے ہیں، ویسے ہی بٹھاتے ہیں۔ جنت میں جانا ہے اس لیے کہ اللہ سے ملنا ہے، اور من احب لقاء اللہ، جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، احب اللہ لقاءہ، اللہ اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ آپ کی زوجہ نے کہا اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ سے ملاقات تو موت کے بعد ہے، اور موت کسی کو اچھی نہیں لگتی، تو اس کا تھا کہ پھر کوئی بھی اللہ سے نہیں ملنا چاہتا۔ فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اللہ سے ملاقات سے مراد یہ کہ آخرت کے لیے تیاری کرو۔ دیکھیں نا، آپ نے کسی کے لیے تیاری کی ہے، مثال ہے آج کے اس پروگرام کی بات کرتے ہیں، جن لوگوں نے بھی اس کو ارینج کیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، فلائرز چھپے ہوں گے، بینر شہر میں لگے ہوں گے، آپ کو میسیجز گئے ہوں گے، اس ہال والوں سے بات کی ہوگی، سٹنگ ارینجمنٹ ہوئی ہوگی، یہ ساؤنڈ سسٹم لگا ہوگا، جو کچھ ہے۔ میں تو یہ دن رات دیکھتی ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ کیا کوئی ایک شادی ہوتی ہے، ایک شادی کا کتنا ہمارے کلچر میں رولا ہے، 6 ماہ پہلے شروع ہو جاتے ہیں ایک شادی کرنا، اور میکسیمم چلیے 500 لوگوں کو ہم بلا لیتے ہیں۔ یقین کریں یہ جس پروگرام میں آج آپ اور میں بیٹھے ہیں، یہ کم از کم 6 شادیوں کے برابر ایک پروگرام ہوتا ہے، ایفرٹ کے اعتبار سے، لوگوں کے اعتبار سے، کوششوں کے اعتبار سے۔ اب جب سب کر لیا تو کس چیز کا انتظار ہوتا ہے کہ لوگ آئیں؟ تیاری جب کر لیتا ہے نا بندہ تو پھر مہمان نہ آئے تو آپ کو برا لگتا ہے۔ اب چاول ٹھنڈے ہو رہے ہیں، اب چکن خشک ہو جائے گا، جلدی سے آئیں اور کھا لیں۔ اور اگر کھانا ہی نہ پکاؤ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کرے تھوڑی دیر سے ہی آئیں، میرا کھانا پک جائے۔ آپ نے، میں نے اگر اللہ سے ملنے کی تیاری کر لی ہوئی ہے تو اس دنیا میں دل نہیں لگے گا، پھر دل وہاں لگتا ہے۔ جیسے آپ نے کئی دفعہ واقعہ سنا ہوگا نا، صحابی رسول، لوگوں نے دیکھا گھر خالی پڑا ہوا ہے، کہا ابو ذر گھر میں سامان نہیں کچھ رکھا؟ کہا وہ دوسرے گھر میں رکھا ہے۔ انہوں نے سوچا ہوگا ان کے کوئی 2 گھر ہیں، کہا ادھر کیوں نہیں رکھا، کچھ ادھر بھی رکھ لیتے۔ کہا اس گھر کا مالک مجھے ادھر رہنے ہی نہیں دیتا، تو میں نے سامان وہاں رکھ دیا جہاں میں نے جانا، اور ان کا دوسرا گھر جنت میں تھا۔ ان کے کانوں کو جنت کی پکار آتی تھی، اس لیے ان کا دل نہیں لگتا تھا دنیا میں، بے چینیاں تھی۔ وہ تھوڑی سی یہ 50-60 سال کی زندگی کو کوالٹی لائف بناتے تھے۔ صحابہ نے اپنا وقت تو نہیں ضائع کیا ہماری طرح، 6 مہینے ایک شادی کی تیاری، 2 سال لگا کر ایک گھر بنانا، کچھ 10 گھنٹے لگا کر ایک دعوت پکانا۔ بڑے سمجھدار تھے وہ۔ ہم صرف بازار جا کر 2-3 گھنٹے ویسٹ کر کے آ جائیں اور سر درد لے کر آتے ہیں، چیزیں پھر نہیں ہمیں پسند آتی۔
جس کا وقت ہی بہت تھوڑا ہو وہ کیسے ضائع کرے؟ تو یاد رکھیے گا، اچھی صحبت صالحین، آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں جن کو جنت کی پکار جب آتی ہے تو وہ لبیک کہتے ہیں۔ چند لوگوں کے آپ کو کچھ اقوال سناتی ہوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ 4 اماموں میں سے ایک بہت خوبصورت امام تھے۔ کہتے ہیں کہ جب اہل جنت میں داخل کیے جائیں گے، آپ اپنے آپ کو ذہن میں لائیے، اور میں بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو جنت میں لے کر جائے۔ کہتے ہیں جب وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور وہاں ان لوگوں کو نہیں پائیں گے جن کے ساتھ وہ دنیا میں خیر کے کاموں پر ہوا کرتے تھے، اچھے کام کرتے تھے مل جل کے، وہ لوگ نہیں ہیں وہاں، تو ان کے بارے میں رب العزت سے سوال کریں گے اور کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمارے بھائی ہوا کرتے تھے جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور روزے رکھتے تھے، ہم انہیں یہاں نہیں دیکھتے، یعنی ہمیں مل نہیں رہے، فکر مند ہے ان کی۔ جیسے آپ اپنی دوست کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں شادی میں، ابھی وہ نہیں آئی، کدھر رہ گئی؟ جب یہ بات کہیں گے تو آپ کہتے ہیں کیا ہوگا آگے؟ تو اللہ عز و جل فرمائیں گے، جاؤ آگ سے ان کو نکال لاؤ جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے۔ یعنی اچھی دوستی اس دن اس طرح کام آئے گی کہ خدا نہ خواستہ بہت ساری نیکیوں کے باوجود کسی ایک گناہ کی وجہ سے اگر ہم جہنم میں چلے گئے، ڈال دیے گئے، تو اچھے دوست ہمیں وہاں سے نکلوا لیں گے۔ یہ سفارش ہے۔ اسی طرح حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مومن دوست بنانے میں کثرت سے کام لو، یعنی اچھے لوگوں کو دوست بناؤ، کیونکہ قیامت کے دن ان کے لیے شفاعت کرنے کا اختیار ہوگا۔ وفادار دوست وہ ہے جو تمہارے ساتھ جنت تک جائے۔ دنیا میں اگر دوستیاں ٹوٹ کے ختم ہو گئیں تو کیا کیا؟ اور ابن جوزی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم جنت میں مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ تو میرے بارے میں سوال کرنا، پوچھنا، پھر کہنا، اے ہمارے رب، تیرا فلاں بندہ ہمیں تیری یاد دلاتا تھا، اور یہ بات کہہ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے کہ اگر مجھے وہاں نہ پاؤ تو میرے بارے میں پوچھنا۔ اور یہی ہم سب کو بھی ایک دوسرے کو کہنا چاہیے۔ کسی کو نہیں پتا کل کون کہاں، کون آگے کون پیچھے۔ اتنی خوبصورت چیز کو صرف رسک پہ نہ چھوڑیے۔ یہاں سے کراچی بھی جاتے ہیں نا تو کنفرم ٹکٹ لے کر گھر سے نکلتے ہیں، یہ نہیں کہتے چلو چانس لیتے ہیں۔ اور یہاں سے شاید قریب ترین ایئرپورٹ کون سا ہے ویسے؟ ملتان۔ کتنی دور ہے یہاں سے؟ جس کہتا ہے ملتان سائٹ کی پہ آئے ہوئے ہم لوگ۔ اب آپ سوچیے، آپ یہاں سے ملتان جائیں اور ٹکٹ ہی کنفرم نہ ہو تو جائیں گے؟ تو جنت کا ٹکٹ کنفرم لیا ہوا ہے کہ کیسا لیا ہوا ہے، یہ ہم خود پوچھیں۔ خلاصہ کرتے ہیں ساری بات کا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں جنت کی، اور جنت ہمیں پکارتی ہے۔ کیا خود سے وعدہ کرنا ہے؟ پہلی بات یہ کہ زندگی کی حقیقت کو سمجھیں، اور دنیا کی زندگی دارالعمل ہے۔ وی آر ان این ایگزامینیشن ہال، یہ کمرہ امتحان ہے۔ کمرہ امتحان ہے۔ آپ کے میٹرک کے پیپر تھے، بورڈ کے پیپر، اپنے اسکول میں نہیں کہیں دور جانا تھا، اور صبح اٹھتے ہی جو دل کی کیفیت ہو، کھانا اور ناشتہ بھی اگر ماں بہن نہ بنا دے تو کبھی بھی نہ کھائیں، اور پڑھ لو، ساری ساری رات پڑھتے ہیں، کافیاں پی پی کے، چائے پی پی کے جاگتے ہیں، اور صبح اٹھ کے کوئی پوچھے کیا پہنو گی، آج پیپر دینے جا رہی ہو، بال کیسے بناؤ گی، میک اپ کیسا کرنا ہے، تو آپ کہیں کیا میں کوئی پارٹی میں جا رہی ہوں؟ بھائی میرا پیپر ہے، مجھے تو بھی اور پڑھنا ہے۔ اس کے برعکس شام کی ویکینڈ پارٹی، دعوت، کوئی بھی رسم، کوئی فنکشن، تو سوال کیا ہوتا ہے کیا پہنو گی؟ سیدھی سی بات ہے، پکنک، پارٹی، فن کے نام پہ ہمارے ذہن میں بس کھانا پینا یہ آتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر ہم نے اس زندگی کو امتحان سمجھا تو ہماری سوچ اور ہوگی، سنجیدہ، ویری سیریس میٹر۔
اور جن لوگوں نے اس دنیا کو کھیل تماشا سمجھا ہوا ہے نا، ان کے لیے ایک فن پلیکس ہے، موج مستی، ایٹ ڈرنک بی میری۔ ہم خود سے پوچھیں، کیا مجھے یقین ہے کہ میں اس دنیا میں امتحان دے رہی ہوں؟ دیکھیں نا، وقت کی کمی کا احساس ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے فیل پاس ہونے کی، بندہ وقت نہیں ضائع کرتا، کسی دوسرے کی طاقت حقی نہیں کرتا، اس کا پیپر کرا دوں اور اپنا چھوڑ دوں، یہ نہیں کرتا، بھرپور محنت کر کے آتا ہے۔ عموماً پیپر کے 3 گھنٹے ہوتے ہیں، ہماری زندگی کے بھی 3 گھنٹے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ ادھر 3 گھنٹوں میں آخری لمحے بڑے ہی کروشیل ہوتے ہیں، اکثر پیپر چھین ہی لیتے ہیں، پورا نہیں ہوتا۔ کیا ہم نے بھی اپنی زندگی کا پیپر آخری وقت کے لیے ٹالا ہوا ہے کہ 60-70 کی سال کی عمر میں جب ذرا لگے گا کہ اب موت قریب ہے تو پھر میں شروع کر دوں گی اچھے کام، پھر قرآن پڑھوں گی؟ سنجیدگی کے ساتھ لیجیے، دنیا کو بالآخر فنا ہونا ہے۔ کتنا اچھا گھر بنا لیں، ایک دن بلڈوزر چلیں گے۔ سورہ کہف میں ہر جمعے کو پہلے ہی رکوع میں آپ یہ پیغام پڑھتے ہیں، جروزا، اللہ کہتے ہیں ہم اس دنیا کو بنجر کر دیں گے، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، غالباً سورہ مریم یا طٰہٰ میں آتا ہے، ٹلے ٹبے سب ختم، پیرالل پلین دنیا بنے گی۔ اس کے برعکس آخرت کی زندگی دارالقرار ہے، کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار انسان کے اعمال پر ہے۔ بڑا ہی ناسمجھ ہے وہ طالب علم جو صرف ایک رات مستی کر لیں کہ شوق میں 1 سال اپنا ضائع کر دے۔ اگلے دن پیپر تھا اور وہ رات کو دوستوں کے ساتھ یا شادی اور بیاہ میں کہیں چلا گیا اور سوتا ہی رہ گیا۔ آج ہم سو رہے ہیں۔ دیکھیے یہ باتیں نہیں ہیں، اس کو خود کو جھنجھوڑ کر پوچھئے، کیا میں ریئل میں جنت میں جانا چاہتی ہوں؟ کیونکہ کامیاب لوگ جنت میں جائیں گے اور ناکام لوگ جہنم میں جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو پکارے دیتے ہیں اس میں سورۃ بقرہ کی آیت 82 میں کیا آتا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ وہ لوگ جو ایمان لا کر عمل صالح کریں گے وہی لوگ جنت کے مالک ہوں گے اور ہمیشہ اس میں عیش سے رہیں گے۔ کتنے کو دن اور جئیں گے؟ کیا آپ کا کوئی ریسنٹلی قریبی دنیا سے گیا؟ سوچئے، آپ سب بھی، میں بھی سوچتی ہوں، اور بس اب یہ ہمارے آخری لمحے ہیں۔ کوئی اپنا پیارا سوچئے جو اس پورے سال میں دنیا سے گیا، کیونکہ آخری سانسیں ہیں 2021 کی، 2-3 دن کے بعد ڈیٹ کیا بدلے گی، سال بھی بدل جائے گا۔ چلیں، کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی گیا ہوگا اس پورے ہفتے میں، اس مہینے میں، اس سال میں۔ اس کو سوچی کدھر ہے وہ؟ ایک سجدہ بھی ادا کر سکتا ہے؟ ایک نفل پڑھ سکتا ہے؟ کوئی ایک نیکی وہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جو کر گئے، جو صدقہ جاریہ چھوڑ گئے، جو علم سیکھ گئے، سکھا گئے، اولاد اچھی چھوڑ گئے، وہی 3 باتیں بہت دفعہ بات کی ہوئی ہے اس پہ ہم نے، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اذا مات الانسان انقطع عملہ، ہاں، ولد صالح، علم ينتفع بعدہ، صدقۃ جاریۃ۔ ہمارے پیچھے کیا ہوگا یہ سوچنا۔ دوسری بات، جنت کا حصول مقصد حیات بنانا ہے۔ یہ نماز، روزہ، حج ٹولز ہیں، اصل میں اللہ نے آپ کو مجھے اس دنیا میں آخرت کی جنت لینے کے لیے بھیجا تھا، اور پھر خود سے وعدہ کرنا ہے کہ دنیا کی چمک دمک سے مرعوب ہو کر آخرت سے غافل نہیں ہونا۔ بڑی میٹھی ہے یہ دنیا، سبز رنگ کی ہے، بڑی لبھاتی ہے یہ، لیکن سیلف کنٹرول۔ اور بہت ساری باتیں چھوڑ دوں نا، انشاءاللہ اس موضوع کو ہم ایک سیریز کے طور پہ بھی کریں گے، اللہ نے چاہا تو ہم وہ ساری چیزیں اس میں پڑھیں گے جو جنت سے متعلق ہے، جنت A to Z۔ لیکن پہلی بات، آپ کے میرے لیے لا الہ الا اللہ کو سمجھ کر نبی کے طریقوں پہ آ جائیے، سنت کی پیروی کیجیے، کیونکہ سنت کی پیروی جو نا، یہ جنت کی چابی ہے اور جہنم کا تالا ہے۔ جس کی زندگی سنت کے مطابق گزری ہوگی نا، انشاءاللہ وہ جنت کے رستے پہ ہوگا۔ آپ سنت سے محبت کیجیے، آپ کو محبتیں ملیں گی، اور خود آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بنیں گے۔
زندگی میں امن آتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے، 107 نمبر ہے، آپ نے فرمایا ایک دیہاتی شخص جب آپ کے پاس آیا، اس نے پوچھا اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا کام بتائیں جو میں کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز پابندی سے پڑھو، فرض کی بھی زکوٰۃ کو ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ اب وہ سیدھا سادہ دیہاتی تھا، اس نے کہا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ میں اس سے کچھ زیادہ نیکی کروں گا اور نہ اس سے کم، بس اتنا کروں، یعنی بس فرائض جو تھے وہی کروں گا۔ تو وہ چلا گیا۔ تو آپ نے کہا تم میں سے جو شخص جنتی آدمی کو دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ لے، یعنی فرائض کو برا کرنا۔ اگلی بات، نفس پہ کنٹرول رکھیے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سیلف کنٹرول لوز کر دیتے ہیں، ٹیمپر لوز ہوتا ہے غصے میں، جذبات میں اور خوشیوں میں اور غموں میں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ نازیات کی آیت 40-41 میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشوں سے روکا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ دو کام ہے اس آیت میں، خواہش نفس سے خود کو روکنا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر۔ ایک پولیس مین روک لینا تو جان نکل جاتی ہے لوگوں کی، سوچئے جب اللہ کے سامنے ہوں گے تو کیا ہوگا۔ اگلی ایک اور چیز جو ہم اپنے لیے سیکھ کر اٹھیں گے، بینگ اے وومن، مستورات، چھپی ہوئی چیزیں، اپنے سطر کی حفاظت کریں۔ آج یہاں سے باہر جاتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک دیکھے گا کہ ہم کس حلیے میں جاتے ہیں۔ یہ عورتوں کی محفل ہے، یقین کریں، میں نہیں کہوں گی اور نہ آپ کریں گے، لیکن آپ سب اپنے سر کے دوپٹے بھی اتار کے بیگوں میں ڈال لیں تو اٹس اوکے، کوئی بے ادبی نہیں، گناہ نہیں ہوگا۔ مروت کے خلاف ہے لیکن گناہ نہیں ہے۔ میں قرآن پڑھا رہی ہوں، اگر میں اپنا یہ اسکارف اتار کر سائڈ پہ رکھ کے دوپٹہ بھی نہ لے کے درس دوں تو اٹس اوکے، لیکن ہمارے کلچر میں مروت کے اور ادب کے خلاف ہے، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر تو لوگ کہیں گے کہ یہ بھی تو وہ، لیکن چلیں کر بھی لیں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب آپ اس دروازے سے باہر جاتے ہیں، کیا آپ اسی طرح اٹھ کے چلے جاتے ہیں؟ کیا ہمارے جسم تو نہیں چھلکتے؟ ہمارے پجامے چست تو نہیں، اور ہماری بیٹیوں کے پجامے، ہمارے ٹخنے تو نہیں ننگے؟ مردوں کے ٹخنے کھلنے تھے، ان کے ڈھک گئے، اور آج کی بیٹیاں، بہویں، بچیاں چپکے ہوئے کپڑے تو نہیں پہنتی۔ تو اللہ کے نبی کی وہ بات یاد رکھیے کہ بے پردہ عورتیں خاص طور پہ پھر جب نمائش کا ذریعہ بھی ہوں وہ تو جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی۔ اور آج بے لباس ہونے کو ماڈرن ہونے، مہذب ہونے کا نام دیا جا رہا ہے، یعنی تہذیب اور کلچر کے نام پہ بندہ کپڑے کم کر رہا ہے۔ اصل پتہ ہے کہ ہم اندر سے شکست کھا چکے ہیں، ہارے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں اسلامک رنگ روپ اچھا ہی نہیں لگتا۔ اور میں سوچتی ہوں کہ پردہ، لباس، حجاب، یہ تو عورت کی شان ہے، ایک پری لگتی ہے عورت۔ لمبے سے عبائے میں آپ نے حجاب پہنا ہوا ہے، جلباب، بلکہ کسی نے شیئر بھی کیا تھا، باہر کے ملک میں ہم تھے کہیں، تو انہوں نے کہا کہ آئی فیل آئی ایم اے پرنسس، میں تو اپنے آپ کو پرنسس سمجھتی ہوں جب میں اس طرح کے مسلم اٹائر میں ہوتی ہوں۔ کیوں شرم آتی ہے ہمیں؟ اور میں سوچتی ہوں اس کرونا میں جس نے پردہ نہیں کرنا پھر وہ نہیں کرے گا، اللہ کروا دے تو کرا دے۔ اللہ نے تقریباً 1.5 سال ہمارے منہ پہ کپڑے بندوائے رکھے، اب دوبارہ پھر آ رہا ہے کہ تم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے، سبق یاد نہ ہو تو استاد بار بار کرواتے جاتے، وہ زبردستی مردوں کو بھی نقاب کروا دیں، اور ہم صرف اپنا، اور ہے کیا، باہر کتنی مٹی ہے، کتنی دھوپ ہے، کتنی پلیوشن ہے، اس سے بھی گندی نظریں ہیں آپ کے ڈرائیوروں کی اور آپ کے باہر روڈز پہ بیٹھے ہوئے مردوں کی، جو یوں دیکھ کے آپ کو چھوڑ کے آتے ہیں اینڈ تک نظروں کے ساتھ۔ کیسے حوصلہ پڑتا ہے بندے کا؟ اسلام نہیں روکتا آپ کو اچھا پہننے سے، اسلام نہیں روکتا آپ کو اچھا لگنے سے، بس حدوں کو پامال کرتے ہیں تو گڑبڑ ہوتی۔ ایک عورت گھر میں جس روپ میں ہے اس روپ میں باہر نہیں جا سکتی وہ، اور جب باہر کا روپ ہے تو وہ اندر بھی نہیں اپنانا چاہیے کہ آپ گھر کے اندر بھی آپ نقاب اور حجاب پر عبائی میں ہی سارا دن پھرتے رہے۔ بیلنس رہیے، اللہ کی دی ہوئی پابندیوں کو قبول کیجیے اور اللہ کی دی ہوئی رخصتوں کو خوشی سے منائیے، تبھی تو ہمارے اندر بھی سختی آ جاتی ہے نا دین کے نام پہ۔ ایک اور چیز لے لیں، اپنے دل سے بڑائی کا احساس نکال دیں، تکبر، کبر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 267، آپ نے فرمایا
لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ یہ جو ہم تکبر کہتے تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن اندر ہوتا ہے، میرے جیسا کون، کسی غریب بندے سے بات نہیں کرنی، سلام نہیں کرنا، کیوں بھائی؟ آپ کو کیا پتہ اللہ کی نظر میں وہ کون ہے اور آپ کیا ہیں؟ اور ایک اور بات یہاں سے یاد کر کے اٹھیے گا، موت ایک بہت بڑا حادثہ ہوگا اور ہم سب اس میں سے نہیں بچیں گے۔ زندگی میں کئی دفعہ حادثہ ہوتے ہوتے بچتا ہے، لیکن موت کا حادثہ بھی ہوگا اور ہم اس میں جان بحق بھی ہوں گے، الحق کو جان دے دیں گے۔ اور موت کے وقت نافرمان لوگوں کو فرشتے جس طرح سے دنیا سے رخصت کروائیں گے یہ ہم سب پڑھ سکتے ہیں، بہت ساری اس پہ باتیں موجود ہیں۔ نیکسٹ بات عمل کی اپنے لیے لے کے اٹھیے گا، فرض تو پڑھنا ہی ہے، سنتیں بھی پڑھیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص رات اور دن میں 12 رکعت سنت پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا، اور وہ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں ظہر کے بعد فرض کے بعد، یعنی 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے، تو یہ 12 رکعتیں پڑھنے والے کو جنت کی خوشخبری ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ زندگی کا مقصد اللہ کی رضا، اس پہ ایک بڑا پیارا شعر ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ ہمیں اپنی رضا کے لیے جینے والا بنا دے۔ ایک اور ریمائنڈر لیجئے کہ زندگی مال سے نہیں اعمال سے بنتی ہے۔ آج دیکھو جس کو دیکھو مال کی کمی کا رونا روتا ہے، اعمال کی کمی کا رونا ہم کب روئیں گے؟ پلے میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اور ایک نیت کیجئے، لوگوں کی خوشی کی خاطر خوشی دینے والے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، وہ چھین سکتا ہے۔ اور کوئی آخری دعا تھوڑی تھی جو قبول ہو گئی ہے، ابھی ان بچوں کے گھر بھی بسانے ہیں۔ اور سورۃ حدید کی آیت 21 کے مطابق دوڑنا ہے جنت کی پکار پہ، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم پہ عمل کرنا ہے، وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ ہمیں جنت کی طرف بھاگنے والا بنا دے۔ ایک اور نیت کیجئے جس پہ جنت کے وعدے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کو قرض حسن دینا، من یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اللہ کے نبی نے حضرت دحدہ کو خوشخبری سنائی تھی، اور یاد رکھیے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آج یہاں جو بیج ڈالیں گے کل وہی کاٹیں گے۔ دنیا کی زمین پہ آخرت کا پودا نہیں لگانا، یہاں کے بیج یہیں رہ جائیں گے، یہاں رہتے ہوئے آخرت کی زمین پہ بیج لگائیے تاکہ کل وہاں بھی چیزیں موجود ہوں۔ اور اگلی بات یاد رکھیے کہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے لیے جنت کی پکار سیم ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ آپ یہ چیک کر سکتے ہیں، سورۃ نساء کی آیت 124 ہے یہ، کہ جو کوئی نیک کام کرے گا اور ایمان والا بھی ہوگا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، وہ جنت میں جائیں گے، اور کھجور کے شگاف کے برابر بھی اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور پھر آخری بات، جنت کی نعمتوں کو دنیا میں رہتے ہوئے محسوس کیجیے، جیسے آج آپ کو تھوڑا سا شروع میں فیل کروانے کی کوشش کی گئی، اس لیے کہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں جس کے لیے اللہ سورہ رحمان میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 باغ ہیں، ان دونوں میں قسم قسم کے میووں کے درخت ہوں گے، اس میں 2 چشمے ہوں گے، عینان تجریان۔ اور اللہ خود فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔
تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے جنت کی ساری نعمتیں عطا فرمائے، اور نعمتوں میں لباس اور زیورات بھی ہیں، جنت کے میوے بھی ہیں، حوض کوثر بھی ہے، لیکن ہم دیدار الہی سے کم پہ راضی نہ ہوں۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں وہاں محروم نہ کرنا۔ ذرا سوچئے، ہم چلے تو جائیں جنت میں لیکن اللہ نہ ہمیں ملے، گھر والا گھر نہ ہونا تو دل نہیں لگتا، اس جنت میں بھی دل نہ لگے گا جہاں اللہ ہمیں نہ ملے، اور اللہ نہ کرے اللہ کہہ دے کہ تم محجوب ہو، پیچھے ہو جاؤ، میں نے نہیں تمہیں دکھانا، اور ہم کس منہ سے اللہ کو دیکھیں گے؟ یہ دنیا اللہ کی ہے، اللہ یہاں کا حاکم اعلی ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، کوئی تماشا نہیں، یہ کوئی فن پلیکس نہیں، یہ کوئی کبڈی کا کھیل نہیں ہے، یہ کوئی کرکٹ کا میچ نہیں ہے، یہ ایک سنجیدہ حقیقت ہے۔ اور وہ انسان جس کو موت آنے والی ہو، جس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ آج آنکھیں بند ہوگی، فرشتوں کی بھی آوازیں آنے لگ جائیں گی، ملک الموت کو بھی آپ دیکھنے سننے لگ جائیں گے، اور اپنوں کی آوازیں بند ہونے لگ جاتی ہیں۔ موت نے سب کو برابر کر دینا ہے، فقیر اور بادشاہ ایک ہی جیسی قبر میں جاتے ہیں، نیک عمل ہمارے ساتھ جائیں گے۔ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، رائی کے دانے کے برابر ایمان دل میں نہیں تو جنت میں نہیں جانا، مشرک جنت میں نہیں جائے گا۔ اور جس دن اعمال نامے کھولے جائیں گے، دوزخ کی بھڑکائی جائے گی اور جنت قریب لائی جائے گی، اس دن جنت میں جانے والے کام ہی ہمارے کام آئیں گے، جس میں سے آج ہم نے ایک نیت کرنی ہے۔ آپ میرے ساتھ وعدہ کریں، میں اپنے آپ سے کرتی ہوں، کوئی نماز قضا نہیں کریں گے، وعدہ کرتے ہیں خود سے۔ پتہ ہے یہ جو موقع ہوتے ہیں نا، جیسے آج کا یہ ریوائول ہوتا ہے، آپ نے سب کچھ سنا ہوا ہے، پہلے بھی بہت آپ روز سنتے ہوں گے، لیکن چلیے اس موقع پہ تجدید عہد سے تو کوشش کرتے ہیں ہم نمازوں کی حفاظت کریں گے، پچھلی کمی بیشی پہ توبہ اور استغفار۔ دوسری نیت کرے اپنے انسانی معاملات میں والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی، خاص طور پہ جب وہ بوڑھے ہیں، سٹھیا گئے ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا بھی ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ بستر پہ پڑی ایک بوڑھی ماں، سانس بھی خود نہیں لے رہی، آکسیجن لگی ہوئی ہے، ان کو نعمت سمجھیے۔ اور یہ زبان کی حفاظت، سوچ کے بولوں گی، کم بولوں گی، میٹھا بولوں گی، سوچوں گی کہ یہ جملہ بولنے سے فائدہ کیا ہوگا، اگلا خوش ہوگا کہ جلے گا؟ جلے گا، پھر میں نہیں بولتی، کیونکہ ابو داؤد کی روایت 430 میں اللہ کے نبی نے اسی چیز کا وعدہ کیا تھا کہ جو یہ کام کر لے گا، اللہ کے نبی اس کو جنت کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری محبتوں کا رخ اپنی طرف پھیر لے اور اپنے رسول کی طرف پھیر لے۔ دنیا کے فن اور فرولک اور گانے بجانے میں دل لگانے کی بجائے جنت کی نعمتوں پہ غور کریں۔ اور جب ایک بندہ کسی بیمار کی خاطر کرنے جاتا ہے یا اس کو دیکھتے جاتا ہے نا، تو وہ جنت کے میوے کھا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنی فرما برداری کی توفیق دے، ہم سب کو جنت عدن عطا فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے، جنت المأویٰ عطا فرمائے، جنت نعیم عطا فرمائے، اپنی رضا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اونچی مسندوں پہ بٹھائے، اور وہ مرد جنہوں نے دنیا میں صبر کیا، اپنی نظروں کو عورتوں سے، غیر محرموں سے پاک کیا، اللہ ان کو جنت کی حوریں عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما، ہماری ان بہنوں کا آنا بیٹھنا بڑی توجہ سے سننا قبول فرما، ان کو اس رستے میں جو مشکل آئی اس پہ بہترین اجر عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو چن لے، یا اللہ ہمیں سے کسی کو جنت سے کم پہ راضی نہ رکھنا، یا اللہ ہمیں اپنا دیدار فرمانا، یا اللہ بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا،
یا اللہ ہمارے بچوں کو دین کے داعی بنا، یا اللہ ہمیں اپنی نسلوں کی حفاظت کرنے والا بنا، جن کے رشتے نہیں ہوئے ان کو نیک جوڑ ملا دے، اور جو شوہر بیوی ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دے۔ یا اللہ جو یہ دونکلی کہنا چاہ رہے ہیں یا بات میں آ کر ادھر سٹیج پہ کہیں گے، یا اللہ ان کے بغیر کہے وہ سب بھی ان کو عطا فرما جن کے حق میں بہتر ہے۔ جس نے بھی ایک لفظ سے بھی ادھر کچھ کوشش کی، مدد کی، یا اللہ اس کو بھی اجر عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں جنت کی ان پکاروں پہ لبیک کہنے والا بنا۔ ہمارے استادوں پہ اپنی رحمتیں فرما، ہمارے ماں باپ کو صحت اور عافیت کے ساتھ سلامت رکھ، ہمارے بھائی بہن اور ان کے بچوں کو عافیت میں رکھ، اور ان کو یا اللہ ہر شر سے بچا۔ یا اللہ ہم سب کو بھی اس دین کے کام کو کرنے میں فتنوں سے بچا، شر سے بچا۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ یا اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ جان مال عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے گھر کا دیدار کروا، قبولیت والے حج اور عمرے کرنے والوں میں شامل فرما۔ یا اللہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت لگانے والا بنا۔ یا اللہ یہاں بھی ان کے لیے بھی خیر کا کوئی کام شروع کروا۔ یا اللہ زمین کے ان ٹکڑوں کو ہمارے حق میں حجت بنانا، ہمارے خلاف حجت نہ بنانا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پاکستان میں مقیم ساتھیوں کے لیے، پاکستان میں مقیم بہنوں کے لیے نور القرآن انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ایک ایکسائٹنگ نیوز۔ انشاءاللہ استاذہ عفت مقبول کا پاکستان کا ٹرپ 11 دسمبر کو سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ اس ٹرپ میں پاکستان کے مختلف شہروں میں لیکچرز ہوں گے، جس میں لاہور، فیصل آباد، جوہر آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ، اسلام آباد، کراچی اور بہت سے شہر شامل ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ nurulquran.com/pktrip2021۔ وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري، دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن